بسم اللہ الرحمن الرحیم جی، السلام علیکم. کیسے ہیں آپ لوگ؟ سارے ٹھیک ٹھاک ہیں؟ اچھا، یہ زندگی میں آپ نے اکثر دیکھا ہوگا کہ آپ کچھ سچویشنز ہیں، کچھ چیزیں جو آپ کو بڑی فیس کرنی پڑتی ہیں، بلکہ بار بار فیس کرنی پڑتی ہیں. آپ کی بے شمار زندگی کے اسپیکٹس ایسے ہوتے ہیں جو ختم ہو جاتے ہیں. مثلا آپ کا بچپن ختم ہو جاتا ہے، آپ کی جوانی ختم ہو جاتی ہے، آپ کا بڑھاپا شروع ہو جاتا ہے، آپ کے بچپن کے سارے شوق ختم ہو جاتے ہیں، کاغذ کی کشتی اور بارش کا پانی ختم ہو جاتا ہے، وہ کھلونے ختم ہو جاتے ہیں، ان سے جو ذوق شوق ہوتا ہے ختم ہو جاتا ہے. وقت کے ساتھ ساتھ چیزیں بدلتی ہیں، لیکن زندگی میں دو چیزیں نہیں بدلتی تھیں. ایک، اگر لفظ کے الفاظ کے اعتبار سے کہوں دونوں کو، تو خوشی اور غم نہیں بدلتا. خوشی خوشی رہتی ہے، غم غم رہتا ہے. اور بالکل اسی طرح اگر میں یہ کہوں کہ زندگی کی ٹف سچویشنز ہمیشہ موجود رہتی ہیں، ایسی سچویشنز جس میں آپ ٹریپڈ ہو جاتے ہو، آپ کو کوئی رستہ نہیں ملتا، آپ بے بس ہو جاتے ہو، تو یہ ہمیشہ رہتی ہیں. اچھا، اب ہوتا کیا ہے کہ جب انسان کسی بھی سچویشن میں ٹریپڈ ہوتا ہے اور بے بس ہوتا ہے، اس کے پاس کوئی حل نہیں ہوتا اس کا کہ یہ میں کیا کروں اس پرابلم کا، اس مسئلے کا. دروازہ بند کر دوں تو وہ اس کو سمجھ نہیں آتی جی کہ میں یہ جو چیلنج مجھے آج آ گیا ہے، اس چیلنج کا میں نے کرنا کیا ہے، میں نے جانا کدھر ہے، میں اس مسئلے کو لے کے کہاں جاؤں. بس ممکن ہے کہ وہ چیلنج ہے، وہ جو مسئلہ آپ کے پاس آیا ہے وہ آپ کی پڑھائی کے متعلق ہو. اچھا، ممکن ہے پڑھائی کے متعلق نہ ہو، آپ کی ریلیشن شپ کے حوالے سے ہو، ناچاکی ہو جائے بہن بھائیوں سے، کسی سے بھی. ممکن ہے وہ جو آپ کی بے بسی ہے اس کی وجہ کسی کی محبت چھوٹ جانا ہو. انسان زندگی میں سب کچھ فیس کرتا ہے. افیکشن تھی اور وہ افیکشن ختم ہو گئی، یا کسی نے بے وفائی کر دی، کچھ ہو گیا نا ایسا. تو وہ جو حالت ہے آپ کی بے بسی کی حالت، بے بسی کہتے ہی مطلب اس کا یہی بنتا ہے کہ آپ کا بس نہیں چل رہا. یعنی آپ اپنے، یاد رکھیے گا، آپ اپنی عقل، آپ اپنی سمجھ، آپ اپنی طاقت، آپ اپنی عقل کے باوجود بھی اگر کسی مسئلے کو حل نہ کر سکے تو آپ بے بس ہیں. اور انسان زندگی میں بے شمار دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ انسان بے بس ہو جاتا ہے. ٹھیک ہے جی. بعض اوقات انسان کی بیماری اسے بے بس کر دیتی ہے. ہوتا ہے نا جی، آپ نے کہیں بیمار ایسے دیکھے ہوئیں گے جی، وہ تمام تر وسائل، پیسہ، چیزوں کے باوجود بھی اور ڈاکٹروں کے باوجود بے بسی آ گئی ہے. اب وہ سارے ڈاکٹر مل کے کہہ رہے ہیں کہ اب اللہ سے بس اب دعا ہی کریں. یہ بے بسی کی حالت ہے، یہاں کچھ نہیں کیا جا سکتا. بے بسی آ سکتی. بعض اوقات ہوتا ہے کہ ایک مسئلہ گلے پڑ جاتا ہے. اچھا، آپ مسئلے بھی دو طرح کے ہوتے ہیں. بعض اوقات مسئلہ آپ کا پیدا کیا ہوتا ہے. مثلا آپ نے غلطی کی تھی، آپ اس کی وجہ سے اس غلطی کا خمیازہ بھگت رہے ہو. بعض اوقات آپ کی غلطی نہیں ہوتی، غلطی کسی اور کی ہوتی ہے اور اس کا خمیازہ آپ بھگت رہے ہوتے ہو، اور نتیجے میں بے بسی. بے بسی کا مطلب میں نے سمجھا دیا آپ کو. ٹھیک ہے جی. آپ مثال لیجئے گا، اب بے بسی کیسے کیسے آ سکتی ہے. آپ اپنی پوری عقل، پوری سمجھ اور پوری فہم کے باوجود آپ پڑھ ہی نہیں پا رہے، آپ کا دل ہی نہیں کرتا پڑھنے کو، کچھ بننے کو دل ہی نہیں کرتا. یہ بھی بے بسی ہے. آپ پوری عقل، پوری سمجھ اور سارے دانائی کے ساتھ بھی آپ کسی سچویشن کو فیس ہی نہیں کر پا رہے. آپ کہہ رہے مجھے ڈر ہی اتنا لگتا ہے، اس چیز کو میں کیسے فیس کروں گا، اس مسئلے کا حل ہی میرے پاس نہیں ہے. بے بسی آ گئی. اب آج کا ہمارا جو ٹاپک ہے وہ یہ ہے کہ بے بسی کو کیسے مینج کیا جائے. اپنی زندگی میں بے بسی کو، ایسی حالت کو جہاں پر آپ کی اپنی طاقت، آپ کی اپنی سوچ، آپ کی اپنی عقل، دانائی، فہم، آپ کا اپنا آپ کسی مسئلے کو اگر حل نہ کر سکے، سولوشن نہ ملے، تو وہاں پر آپ کو کیا کرنا ہے، یہ آج کا ہمارا ٹاپک ہے. اچھا، پہلی بات یاد رکھیے گا کہ انسان کی جتنی ریکارڈڈ ہسٹری ہے، دنیا کی تاریخ اگر اٹھائی جائے، انسان ہمیشہ گردش ایام، یہ زندگی کے جو دن ہیں، اس کو گزارتے ہوئے انسان کو ہمیشہ یقین ہو جاتا ہے کہ میں سارے مسئلے نہیں حل کر سکتا. یاد رکھ لیجیے گا، دنیا کا
کوئی بھی انسان اگر یہ جاننا چاہتا ہے وہ واقعی انسان ہے تو یہ وہ جان لے کہ وہ سارے مسئلے نہیں حل کر سکتا. سارے مسئلوں کا حل انسان کے پاس نہیں ہے. سارے مسئلوں کا سلیوشن انسان کے پاس نہیں ہے. بے شمار زندگی میں ایسے چیلنج آئیں گے جن کا حل آپ کے پاس نہیں ہوئے گا, اور آپ سوچو گے کہ میں کروں کیا یہاں پر, میں سولوشن کیا نکالوں. ممکن ہے کہ اس کا سولوشن آپ کو نہ ملے. دنیا کی ریکارڈڈ ہسٹری یہ بتاتی ہے کہ انسان نے ہمیشہ ایک سپریم طاقت کو مانا ہے, ایک ایسی طاقت کو مانا ہے جو کہ ہے دکھتی نہیں ہے. اب یہ ریکارڈڈ ہسٹری یہ بھی بتاتی ہے پھر دنیا میں مذاہب آ گئے, ادیان آ گئے, تورات آئی, انجیل آئی, پھر قرآن پاک آ گیا, اور سب دنیا کے مذاہب نے انسان کو اس سپریم طاقت سے رجوع کرنے کا بتایا. رجوع کہتے ہیں کانٹیکٹ کرنا. اب آپ اپنی زندگی میں کانٹیکٹ کرتے ہو. انسان جب کا ہے انسان کانٹیکٹ کرتا ہے, وہ ڈائل کرتا ہے, رابطہ کرتا ہے اس طاقت سے جو سپریم ہے, جو ایکسٹرا آرڈنری ہے, اس کے علاوہ ہے اور بہت طاقتور ہے. کسی نے اسے ایشور کہا, کسی نے بھگوان کہا, اسے کسی نے اسے گاڈ کہا, ٹھیک ہے, اور ہمارے مذہب نے اسے اللہ کہا. خدا بھی کہا گیا, ہمارے مذہب میں اسے اللہ کہا گیا. اللہ ذاتی نام ہے, اور اللہ کا ذاتی نام اللہ ہے, اور یہ وہ طاقت ہے جس نے ہمیں پیدا بھی کیا, جو ہمیں جواب دے بھی ہم اس کے آگے ہیں. ساری کائنات کی طاقتیں بھی اس کے آگے سرنگوں ہیں. اتنی طاقتور ذات ہے, اور ہم اس سے رجوع کرتے ہیں. اب دنیا کی پھر تاریخ یہ بتاتی ہے کہ انسان نے جب بھی رجوع کیا, اب ایک بات بڑے دھیان سے سن لیجئے گا, پین دیکھو. اگر فرض کریں میں یہ غلط فہمی سے سمجھ جاتا ہوں کہ یہ چھری ہے, یہ بات سمجھیے گا بڑے غور سے. مجھے غلط فہمی ہوگی ہے کہ یہ چھری ہے. چھری کیوں؟ اس سے میں نے کچھ نرم چیز رکھ کے کاٹ ہی لی تھی شاید, تو اس وجہ سے میرا یقین بیٹھ گیا یہ کیا ہے, چھری ہے. لیکن مجھے تھوڑے ہی عرصے بعد پتہ لگے یہ چھری نہیں ہے. یہ اس سے میں نے ایسے کہیں لگا, پتہ لگا لکیر لگ گئی ہے, پین ہے, تو پتہ لگ گیا یہ چھری نہیں ہے. اب میں اس کو اگر چھری کہوں جاننے کے بعد تو یہ میری حماقت ہے. نتیجہ یہ ٹھہرا کہ میں اگر یہ مان جاؤں کہ یہ چیز یہ ہے تو اس میں کچھ ہوگا تو مانوں گا نا. اگر یہ لکھے گی تو پین مانوں گا, کاٹے گی تو چھری مانوں گا. انسان نے جب سے خدا سے کانٹیکٹ کرنا شروع کیا, ایشور سے, بھگوان سے, سپریم طاقت سے کانٹیکٹ کرنا شروع کیا, آپ کے خیال میں کیا مسئلے حل ہو گئے ہوں گے؟ میری بات سنو, اگر مسئلے حل نہ ہوتے تو انسان مانتا نہ. جیسے میں نے پین والی مثال دی, تو انسان کو پتہ لگا کہ یار موسٹ پروبیبلی اگر اس سپریم طاقت سے کانٹیکٹ کیا جائے, رابطہ کیا جائے, تو ہوتا ہی ہے کہ وہ سپریم طاقت رسپانس کرتی ہے, رپلائی دیتی ہے, اور وہ رپلائی کئی شکلوں میں ہو سکتا ہے. آج کا ٹاپک ہمارا یہ بھی ہے. اس رسپانس کو, اس کانٹیکٹ کرنے کو دعا کہا گیا جی. یاد رکھیے گا, بے بسی کا سب سے بڑا علاج, بے بسی کا سب سے بڑا سولوشن دعا ہے. دعا, اور دعا کا مطلب یہ ہے کہ آپ اپنی تمنا کو, آپ اپنی خواہش کو اس ذات کے آگے رکھتے ہو, ریکویسٹ رکھتے ہو کہ میرے مالک, اے کائنات کے رب, اے میرے رب, مہربانی فرما اور یہ میرا مسئلہ حل ہو جائے, یہ میرا مسئلہ حل ہو جائے. ٹھیک ہے جی. آپ اپنی بے بسی کو اس کے سامنے رکھ دیتے ہو, اور اس بے بسی کو سامنے رکھ کے اس کی طاقت کا تذکرہ بھی کرتے ہو. آپ کہتے ہو دیکھو میں تو بے بس ہوں, میں تو بہت بے بس ہوں, میری بساط نہیں ہے, میرا بس نہیں چل رہا. لیکن تو بے بس نہیں ہے, تو خدا ہے, تو کائنات کا رب ہے, تو اللہ ہے, تو تیرے سامنے تو بے بسی کا نام ہی نہیں ہے کوئی. تو مہربانی فرما اور مجھے رستہ دے دے, میری اس مسئلے سے جان چھوٹ جائے. ہے کہ نہیں ہے جی؟ آپ کو پتا ہوتا ہے کہ میں نہیں چھڑا سکتا اس مسئلے سے جان, میری کوشش سے, میری سمجھ سے نہیں چھوٹ سکتی, لیکن میرا اللہ چاہے اگر تو کر سکتا ہے. اس پہ گمان ہے نا, مان ہے آپ کو یقین ہے کہ وہ کام جو میں نہیں کر سکتا میرا خدا کر سکتا. یہ دعا ہے. اب یہ ریکارڈڈ ہسٹری بتاتی ہے کہ
دعا پہ اگر ریسرچ کی جائے, یہ ٹاپک کو آپ مذہبی بھی لے لیجئے گا اور تھوڑا سا سائنٹیفک کر کے بھی لے لیجئے گا, جسے ہم سائنٹیفک اگر کہیں تو زیادہ مناسب تو نہیں ہے, سیلف ہیلپ کہیں, جو ہمارا اصل ٹاپک ہوتا ہے, جو لیکچرز ہوتے ہیں سیلف ہیلپ کے لیکچرز ہیں, سیلف ہیلپ کہیں تو یہ زیادہ بہتر ہے. اصل میں ہوتا یہ ہے کہ جب آپ دعا کرتے ہو تو دعا کرنے کے نتیجے میں آپ کا اپنا یقین کا لیول بڑھ جاتا ہے. یاد رکھیے گا, جب تک آپ دعا نہیں کر رہے ہوتے بے بس ہوتے ہیں, کیونکہ آپ کا یقین کا لیول بہت نیچے ہوتا ہے. آپ کا یقین کا لیول ہی ہوتا ہے کہ نہیں ہو سکتا, آپ روتے ہو, بے بسی کا اظہار کرتے ہو, آپ پریشان رہتے ہو. لیکن اب جب دعا کرتے ہو نا تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ آپ کو یقین ہے. وہ جیسے آپ نے مثال سنی ہوئی ہے کہ وہ سب نے کہا جی دعا کرواتے ہیں فلانے بزرگ سے, شہر کے باہر ہے, ان سے دعا کراتے ہیں بارش کی, تو سارا شہر جو ان سے وہ چلا گیا, تو ایک بچے نے چھتری بھی پکڑی ہوئی تھی. تو بزرگ نے کہا کہ دیکھو تم سب کا یقین اتنا طاقتور نہیں جتنا اس بچے کا یقین طاقتور ہے. کیوں طاقتور ہے؟ وہ اپنے ساتھ چھتری لے کر آیا, اسے اتنا یقین تھا کہ اگر بزرگ نے دعا کی تو بارش ہو جانی ہے, اگر بارش ہوئی تو میری چھتری میرے کام آئے گی. آپ کو بات سمجھ آئی کہ نہیں ہے؟ تو نتیجہ یہ ٹھہرا کہ یقین جو انسان کا, دعا سے انسان کا یقین اونچا ہو جاتا ہے. اور یاد رکھیے گا یقین میں اتنی طاقت ہے, پہاڑ نہیں کھڑے ہو سکتے یقین کے آگے. یقین کے سامنے کوئی چیز کھڑی نہیں ہو سکتی. مثلا آپ یہ لیکچر سن رہے ہو, آپ کو میں ایک بات پکی بات بتا دیتا ہوں, اگر آپ کو یہ یقین ہے نا کہ زندگی میں آپ نے کوئی کام کر جانا ہے تو واقعی کر جانا ہے. پھر آپ نے اگر آپ کو یہ یقین ہے نا کہ میرے اللہ نے میرے سے کوئی کام لینا ہے, میں کہتا ہوں الٹے ہو جاؤ سیدھے ہو جاؤ, اس یقین کی بنیاد پہ اللہ نے تم سے کام لے لینا ہے. اگر تمہیں یقین ہے نا کہ تمہارا اللہ تمہارے ساتھ بڑا ہی بہتر سلوک کرے گا, میں تمہیں یقین سے کہ ساری دنیا کچھ نہیں بگاڑ سکتی, یہ یقین تمہارا اچھا سلوک ہی کرائے گا. اگر تمہیں یقین ہے نا کہ میرے مسئلے کبھی ختم نہیں ہونے, تو یقین کر لو نہیں ہونے, کیونکہ تمہارا یقین ان مسئلوں کو کھینچی جائے گا. ایک ختم ہوا نیا آ جائے گا, دوسرا ختم ہوا تیسرا آ جائے گا, تیسرا چوتھا آ جائے گا, کیونکہ یقین میں طاقت اتنی زیادہ ہے. یقین جو چیز نہیں بھی ہوتی اس چیز کو بھی کھینچ کے لے آتا ہے. ٹھیک ہے جی. ایک تو دعا سے کیا ہوتا ہے جی, بلیو لیول اونچا ہو جاتا ہے. دوسرا, تمہارا خدا پہ ایمان بڑھ جاتا ہے. ایمان بھی اور مان بھی. مان ہوتا ہے اپنے پہ, مان ہوتا ہے نا جی, امی پہ مان ہے کہ اگر ہمیں وہ اچھا نہیں بھی سمجھتی, ناراض بھی ہے تب بھی کھانا دے دیں گی, مان ہے نا. یا ہم مطلب اگر وہ ناراض ہے, ہمیں پتہ ہے ہم انہیں منائیں گی تو مان جائیں گی, مان ہے نا, اپنوں پہ مان ہوتا ہے. آپ کا خدا پہ مان بڑھ جاتا ہے, ایمان بھی بڑھ جاتا ہے اور مان بھی بڑھ جاتا ہے. مان اپنوں پہ ہوتا ہے کہ یہ میرا ہے, اس کا میرا رابطہ ہے, یہ میرا ہے, یہ میرا اللہ ہے. ٹھیک ہے کہ نہیں؟ بندہ ذرا سوچے نا کتنی دعائیں, انا ربی, میرا رب, بندہ کتنا مزہ آتا ہے ذرا سوچ کے. اس کو ذرا کبھی محسوس کیجئے گا. میں کبھی دعا کرتا ہوں تو میں یہ محسوس کرتا ہوں کہ میرا رب, جس کو یعنی ایک دیکھیں نا, میرا بیٹا, میرا والد, میری امی, میری بہن, میری چیز جو ہے وہ میری ہے نا. تو جب آپ کہتے ہو انا ربی, میرا رب, ذرا اس بات کو محسوس کیجئے کتنا ٹیسٹ ہے اس بات میں کہ آپ کا اپنا رب ہے وہ, میرا رب ہے وہ. ٹھیک ہے کہ نہیں؟ آپ اس کو ایک تعلق کو محسوس کرتے ہو, یار وہ میرا رب ہے. آگے تو باقی دعا تو بعد کی بات ہے. آپ اپنے سے جب کہنے لگے ہو کہ میرا رب, تو ذرا محسوس کریں کہ کتنا ٹیسٹ آتا ہے میرا رب. آپ کا مان بڑھ جاتا ہے, تعلق بڑھ جاتا ہے اس سے. ٹھیک ہے جی. اس کے بعد کیا ہوتا ہے دیکھیے, جب آپ دعا کرتے ہو نا تو دعا ہمیشہ آپ گڑ گڑا کے کرتے ہو, بے بسی میں کرتے ہو, سر جھکا کے کرتے ہو, آنکھیں نیچی کر کے کرتے ہو, آپ اپنے ہاتھوں کو اٹھا لیتے ہو. ٹھیک ہے کہ نہیں؟ آپ جو ان سے سر جھکاتے ہو, آپ سجدے میں سر رکھ دیتے ہو, آپ رو پڑتے ہو, آنکھوں میں نمی آ جاتی ہے, کندھے تک آپ کے جھکے ہوتے ہیں, بے بسی کو ظاہر کرتے ہو. آپ اپنی بے بسی کو ظاہر کرتے ہو اور اس کی طاقت کو ظاہر کرتے ہو. ایسے ہی ہے نا جی. جب دعا کرتے ہو تو دیکھا گیا اس حالت میں جب آنکھوں میں نمی ہوتی ہے, انسان کی بے بسی ہوتی ہے, جو انسان کا انکانشیس ہے, جسے ہم لاشعور کہتے ہیں, لاشعور کہتے ہیں کہ انسان کا شعور سے 100 گنا طاقتور اگر کوئی چیز ہے نا تو لاشعور ہے. لاشعور اس میسج کو پک کر لیتا ہے. اب آسان بھاشا میں اگر بتاؤں تو آپ کا جو اندر ہے نا, there are two قاسم علی شاہ. ون از یہ جو آپ کو نظر آ رہا ہے, جو مجھے بھی پتا ہے
ایک قاسم علی شاہ اندر ہے جسے کہتے ہیں اندر ایک جن سویا ہوتا ہے, وہ جو اندر کا جوائنٹ ہے نا انکانشیس, وہ جاگ جاتا ہے, وہ اس میسج کو پکڑ لیتا ہے. اور ہوتا کیا ہے, دعا کرنے سے آپ کی ہمت بڑھ جاتی ہے, اسٹرینتھ بڑھ جاتی ہے, آپ کی ہمت بڑھ جاتی ہے. اب مزے کی بات سنو, یاد رکھنا مسئلے زندگی میں کبھی چھوٹے نہیں ہوتے. ہمیں اپنے مسئلے سے زیادہ بڑی اپنی ہمت کرنی ہوتی ہے. اگر آپ اپنی ہمت بڑھا لیں, آپ کا مسئلہ چھوٹا ہو جاتا ہے. یار دو ہی چیزیں ہیں, دیکھو میری بات سنو, کسی چیز کو میں نے چھوٹا کرنا ہے, ایک تو چھوٹا کروں, اچھا میں چھوٹا نہیں کر سکتا, میں کیا کروں گا, میں اپنے آپ کو بڑا کر لوں گا, ہے کہ نہیں ہے؟ اگر میں اپنے آپ کو بڑا کر لوں گا تو مسئلہ کیا ہو جائے گا, چھوٹا. دوبارہ سنیے گا, جب آپ کا انکانشیس اس میسج کو پکڑ لیتا ہے, دعا والے میسج کو, آپ کی ہمت بڑی ہو جاتی ہے, آپ کا اندر کا قد بڑا ہو جاتا ہے. جب آپ کا اندر کا قد بڑا ہوتا ہے, آپ کی ہمت جوان ہو جاتی ہے, تو آپ کو مسئلہ لگتا ہی نہیں ہے. تو یہی وجہ ہے کہ دعا کرنے سے, اب ذرا دھیان سے سننا, دعا کرنے سے ممکن ہے کہ جو تم دعا کرے وہ مل جائے, ممکن ہے وہ مل جائے, لیکن اگر خدا اور رب دیکھ رہا ہے کہ تمہارے حق میں بہتر, یہ تھوڑا عرصہ مسئلہ رہنا چاہیے. کیا کہہ رہے, تھوڑا عرصہ. بعض اوقات, اب بڑے دھیان سے سننا, مسئلوں کے بڑے فائدے ہوتے ہیں, یہ بات بھی کوئی نہیں بتائے گا. بعض مسئلے انسان کو بندے کا پتر بنانے کے لیے آتے ہیں. میں مذاق نہیں کر رہا, کئی لوگ بندے کا پتر نہیں بن رہے ہوتے نا, اللہ کہتا ہے کوئی مسئلہ نہیں ہے, کائنات کے رب کو تو پیار ہے, وہ کہتا ہے اس کو پھر نہ دوائی سے آرام نہیں آ رہا, چھوٹا سا آپریشن کر دیتے ہیں, ہے کہ نہیں ہے, اس کے ساتھ مسئلہ جوڑو جی. مسئلہ جوڑے گا, وہ تب تک جڑا رہے گا جب تک آپ اس سبق کو پلے نہیں باندھ لیتے جو قدرت آپ کو سمجھانا چاہ رہی ہے. آپ کو بات سمجھے گی نہیں ہے؟ مثلا ایک بندے میں آکڑ بڑی ہے, بڑا غرور ہے, بڑا تکبر ہے, اللہ تعالیٰ کیا کرے گا, اس کو زکام لگوا دے گا. یہ تو سب کو ہی لگ جاتا ہے, فلو تو سب کو لگ جاتا ہے. نہیں, اس کا زکام ٹھیک ہی نہیں ہوگا. اب آکڑ والا بندہ ذرا سوچئے, منٹ بعد چھینک مار دے, آکڑ کیا رہ جائے گی اس کی. اب وہ ڈاکٹروں کے پاس جا رہا ہے, دعائیں مانگ رہا ہے, سب کچھ کر رہا ہے, اللہ کہہ رہا ہے نہیں, تھوڑا عرصہ بچہ, ذرا رک جا, یہ تیری آکڑ سب کے سامنے توڑ دوں ذرا میں, یہ سب کو پتہ لگ جائے کہ یار یہ پہلوان جو ان سے چھینکے مارنے والا پہلوان ہے, ٹھیک ہے کہ نہیں, یہ اچھو کرنے والا پہلوان ہے. اور ہوگا کیا, کچھ عرصے بعد ساری آکڑ اس کی ملیاں میٹ ہو جائے گی, اور پھر وہ کہے گا کہ میرا نام ہی, اللہ ادھر سے آواز آئے گی, کائنات میں صرف میرا نام ہی رہنے والا ہے, تیری کوئی اوقات نہیں ہے, تو کیا چیز ہے, تو 4 چھینکوں سے ذلیل ہو گیا سب میں, 4 چھینکوں نے تیرا کک نہیں چھڑا, تو بڑا ہے پلوان تو میں ہوں خود, کائنات کا پلوان ہوں. اللہ کہتے ہیں نا جی, میں تو کائنات کا سب سے طاقتور میں ذات ہوں. اچھا, اب مسئلہ جو ان سے ہے اس نے کچھ عرصہ رہنا ہوتا ہے. اب دعا کے رسپانس بتا رہا تھا, واپس آتا ہوں, مسئلوں کے فائدے بھی بتاتا ہوں اور کیا ہوتے ہیں. میرے سے پوچھ لینا اگر میں بھول گیا تو, کہ مسئلوں کے فائدے کیا ہوتے ہیں. اچھا, دوسرا یہ ہوتا ہے کہ دعا بعض اوقات سنی جاتی ہے, بعض اوقات دعا نہیں سنی جاتی. کائنات کا رب, کائنات کا مالک یہ دیکھ لیتا ہے کہ اس کے لیے بہتر نہیں ہے, وہ اس کو کیا کرتا ہے, اس کا ثواب لکھ دیتا ہے کہ اس نے میرے سے دعا مانگی, لیکن دیتا نہیں ہے. اچھا, بعض اوقات اس کو تھوڑے عرصے بعد چیز کو ملنا ہوتا ہے, وہ کہتا ہے یہ ٹائم مناسب نہیں ہے. مثلا مثال لیجئے گا, آپ میں سے ایک فرض کرتے ہیں 6 کلاس کا بچہ ہے اور رو کے دعا مانگتا ہے, یا اللہ مجھے پراڈو دے دے, زبردستی گاڑی مرسیڈیز دے دے, رو کے. اب دعا سچی ہے, رو بھی رہا ہے, خدا سن بھی رہا ہے, یقیناً سن رہا ہے, لیکن خدا کو پتہ ہے یار یہ میں دے دوں گا نا اگر اس کو, تو یہ باقی سارے 6 کلاس کے بچوں کو گاڑی کے نیچے دے دے گا. سمجھے کہ نہیں سمجھے, یہ سب کا بیڑا غرق کر دے گا. خدا کیا کرے گا, نہیں, دعا سنبھال لے گا اپنے پاس, فریز کر دے گا دعا کو, اور کہے گا میں آئی ایم ویٹنگ فار دی رائٹ ٹائم, میں کیا کر رہا ہوں, میں انتظار کرتا ہوں کس چیز کا, میں صحیح وقت کا انتظار کر لیتا ہوں. اچھا, وہ کب آئے گا, ممکن ہے تم بزنس مین بن جاؤ, ممکن ہے جاب ایسی مل جائے, ممکن ہے زندگی میں پیسہ اتنا آ جائے تم آرام سے پراڈو خرید لو, اور تم حیران ہو کہ میری دعا جو ان سے قبول ہو گئی. دعا قبول ہو گئی, وہ کب کی دعا تھی, قدرت کتنی دعائیں سنبھال کے رکھتی ہے, اس کا ریٹرن کرتی ہے. اچھا, بعض اوقات کیا ہوتا ہے, اس دعا کا جو رسپانس آنا ہوتا ہے وہ
آپ کی اوقات سے زیادہ اچھا آنا ہوتا ہے، یہ بھی یاد رکھیے گا۔ قدرت کہتی ہے اس نے دعا مانگی ہے، یہ مانگ رہا ہے 10 روپے، میں نے اسے دینا 100 روپیہ، قدرت پھر تھوڑا سا ڈیلے کر دیتی ہے اور بہترین ٹائم میں 100 روپیہ آپ تک پہنچا دیتی ہے۔ آپ حیران ہوتے ہو، یار میں کبھی موٹر سائیکل کے لیے ترسا کرتا تھا، اللہ نے مجھے گاڑیاں دے دی ہیں یار۔ میں تو کبھی ایک گھر کے لیے ترسا کرتا تھا، اللہ نے مجھے 4 گھر دے دی یار۔ میری بات نہیں سمجھے؟ آپ کہتے یار میری تو اوقات ہی نہیں تھی، میں کبھی سوچتا تھا یار میں کبھی سیر کے لیے نا یہ مری تک چلا جاؤں، یار دیکھو میں سوئٹزرلینڈ پھر کے آ گیا ہوں، میری تو اوقات ہی نہیں تھی۔ تو بعض اوقات خدا کیا کرتا ہے، رب کیا کرتا ہے، آپ کو جو رسپانس دیتا ہے وہ اس سے زیادہ کا دینا ہوتا ہے اس نے، تب بھی ڈیلے ہو جاتا ہے۔ از اٹ اوکے ناٹ؟ اچھا بعض اوقات یہ بھی بڑی مزے کی بات سنو، آپ کی دعا کے صلے میں قدرت نے آپ کو کوئی اور مہربانی دینی ہوتی ہے۔ مثلا ممکن ہے، ابھی تو آپ بچے ہو نا یار، ابھی اسٹوڈنٹ ہو سارے، آپ کو کیا پتا کہ اللہ کی کیا کیا نعمتیں ہیں، نعمتوں کی تو خدا کی کیا ہی بات ہے نا جی۔ قدرت کیا کرے گی، آپ نے دعائیں مانگی بڑی، اس نے کچھ سنبھال نہیں، اس نے کہا نہیں یہ اس کا خزانہ میرے پاس امانت داری کے ساتھ میں سنبھال لیتا ہوں۔ قدرت ممکن ہے جب آپ کو زندگی میں کوئی اچھا ساتھ چاہیے ہو، اللہ ایک اچھا بندہ زندگی میں بھیج دے اس دعا کے سلے میں۔ ممکن ہے قدرت آپ کو نیک اولاد دے دے، یہ آپ کو اندازہ نہیں ہے، جن کی بد اولاد ہے ان سے جا کے پوچھو کہ بد اولاد ذلیل کتنا کروا دیتی ہے۔ ممکن ہے کہ خدا آپ کو جون سا ہے وہ ایک اچھا لائف پارٹنر دے دے، یہ مذاق نہیں کر رہا، ابھی نہیں سمجھ آئے گی، ابھی ہنستا ہے بندہ اس بات کو، لیکن جن کے نہیں ہے نا ان سے پوچھو وہ روتے ہیں۔ میں نے ایسے فیمیلز کو دیکھا جو اپنے خامدوں کی وجہ سے سوسائڈ کر لیتی ہیں، میں نے ایسے مردوں کو دیکھا ہے جو اپنی بیویوں کے ہاتھوں تنگ آ کے زہر کھا لیتے ہیں، وہ کہتے ہیں یار خدا ایسا ساتھ کسی کو نہ دے۔ اور ایسے لوگوں کو دیکھو جو شکر ادا کرتے ہیں کہ اللہ کا کروڑ شکر ہے کہ اللہ نے نیک بیوی ہے، نیک خامد دیا ہوا۔ سو نتیجہ یہ کہ خدا کے پاس دعا کا، اب ذرا آخری بات سنو، دعا کبھی ریجیکٹ نہیں ہوتی۔ یہ زیب ہی نہیں دیتا میرے اللہ کو، یہ اللہ کو زیب ہی نہیں دیتا کہ رب جو ان سے وہ دعا کو کیا کرے، ریجیکٹ کر دے۔ وہ لازمی ان ساری آپشنز میں سے کوئی نہ کوئی آپشن پہ چلا جاتا ہے، یہاں رسپانس دے دیتا ہے فوراً، یہاں بعض اوقات تھوڑا ڈیلے کر کے دے دیتا ہے، یا اس سے بہتر دے دیتا ہے، یا اس سے بہتر وقت میں دے دیتا ہے، یا پھر اس دعا کے صلے میں کوئی اور چیز ریٹرن کر دیتا ہے۔ ٹھیک ہے جی، یہ ممکن نہیں ہے کہ دعا نہ ہو جائے۔ اب ذرا سن لو، دھیان سے سنو، بے بسی یا مشکلات، پرابلمز آتی کیوں ہیں؟ سوال اب یہ ہے نا، لیکچر کے 2 حصے تھے ہمارے، پورا پی ایچ ڈی تھیسس ہم نے دینا ہوتا ہے لیکچر میں، ایک کمال ہے نا طلحہ، ساری چیزیں آنی چاہیے۔ بتائیے جی مشکلات اور پرابلمز آتی کیوں ہیں؟ بتائے گا کوئی؟ ایک تو وجہ میں نے بتا دی، ایک تو میں نے وجہ بتا دی، یہ طلحہ کا جواب صحیح۔ بعض اوقات آپ کی کوئی سکلز جو سی ہیں، آپ کی صلاحیتیں پالش ہونی ہوتی ہیں، پرابلم آ جاتی ہے، نہیں سمجھ آئی۔ مثلا آپ پہ ذمہ داری پڑ گئی ہے کوئی، آپ رو رہے ہو آئے میں تو یہ کر نہیں سکتا، لیکن ہوگا کیا جب آپ وہ ذمہ داری پہ پورے اترو گے نا تو اس کے بعد آپ میں صلاحیت آ جائے گی۔ کاہے کی صلاحیت آ جائے گی؟ آپ اس سے بہتر بھی کام کر سکو گے۔ اگر آپ 4 لوگوں کو سنبھال سکتے ہو پھر 400 کو سنبھال، اگر 400 کو سنبھال سکتے ہو تو پھر 4000 کو بھی سنبھال سکتے ہو۔ تو مشکلات آپ کی در حقیقت کیا کرنے آتی ہیں؟ کیپیسٹی بلڈ کرنے آتی ہیں۔ کیپیسٹی بلڈنگ کہتے ہیں آپ کی پرسنالٹی کو وسعت مل جاتی ہے، آپ پالش ہو جاتے ہو۔ اور مشکلات آپ کی ہمت بڑھانے کے لیے بھی آتی ہیں، آپ کی ہمت کا امتحان بھی ہوتا ہے۔ آپ کو پتہ نہیں ہوتا آپ کتنے ہمت والے ہو، آپ کو مشکلات سے پتہ لگ جاتا ہے کہ میں ہمت والا ہوں۔ مشکلات آپ کو بندے کا پتر بنانے کے لیے آتی ہیں، پہلے بتا چکا ہوں۔ کیا بندے کا پتر نہیں بننے ہوتے؟ لو جی اللہ کہتا ہے اس کو اس مسئلے میں ڈال دو، ٹھیک ہے کہ نہیں؟ انسان بن جائے گا خود ہی، اس مسئلے کو ٹیکل کرے گا، اس مسئلے کے ساتھ ٹکرے مارے گا، اس مسئلے کو اس کو فیس کرنا پڑے گا، اس مسئلے کے چکر میں کیا ہوگا جی، یہ خود بخود کیا ہو جائے گا، انسان بن جائے گا۔ بعض اوقات مشکلات اس لیے آتی ہیں کہ نیچر نے، یہ ذرا دھیان سے سن لینا، نیچر نے، قدرت نے آپ سے کوئی بڑا کام لینا ہوتا ہے۔ قدرت کیا کرتی ہے؟ آپ کو کسی مسئلے میں ڈالتی ہے، اس مسئلے کے ساتھ قدرت نے وہ کام جوڑا ہوتا ہے، نہیں سمجھے؟
دیکھو مثال لو, زندگی کے مسئلہ آ گیا, اس مسئلے کو جب آپ نے حل کیا نا, اس مسئلے کو حل کرتے ہوئے جو آپ کو تگودو کرنی پڑی, بھاگنا پڑا, تو اس کے بعد نیچر نے ایک بڑا سا کام رکھا ہوا تھا کہ یار یہ اس کو میں نے اعزاز دینا ہے, یہ کام کرے گا, یہ نیوٹن بن جائے گا, اس کے بعد یہ کام کرے گا, اس کے بعد آئنسٹائن بننا ہے, اس نے کام کرے گا, محمد علی جناح بن جانا ہے. ایسا ہوا ہے, آپ تاریخ اٹھا کے دیکھ لو, ان لوگوں کی لائف میں چیلنج زیادہ آئے ہیں, ان لوگوں کی لائف میں, ان کو قائد اعظم کی زندگی میں کئی دفعہ بڑی زبردست بے بسی آئی ہے. اب لائف پڑھ لو ان کی, یہ ایسا واقعات ہے کہ ان کی شروع کی ایام, کہتے ہیں 40 سال کی عمر تک محمد علی جناح کو جانتا کوئی نہیں تھا. 40 سال کی عمر تک ان کے چیلنج دیکھو نا تو آپ کو لگ پتا جائے. 16 سال کا بچہ ہمارا یہاں سے گھر سے نکل کے نواریاں سے دہی پورا نہیں لا سکتا واپس, وہ 16 سال کی عمر میں باہر پڑھنے چلے گئے تھے, ہے کہ نہیں ہے, اکیلے پورے جہاز میں ایک اکیلا لڑکا تھا 16 سال کا جو باہر پڑھنے جا رہا ہے. اور باہر پڑھنے جا کے بھی انہوں نے کیا کیا آپ کو پتا نہیں ہے شاید, وہ بزنس اسٹڈیز پڑھنے گئے تھے. ذرا اندازہ کرو کیا سمجھ ہوگی اس بچے کی. اسے کچھ دنوں بعد پتا لگ گیا تھا کہ اس نے بزنس اسٹڈیز نہیں پڑھنی, اور وہ 16-17 سال کا بچہ پارلیمنٹ کے لیکچر سنتا تھا, جا کے سیاستدانوں کی تقریریں سنتا تھا, اور اس نے فیصلہ کیا کہ اس نے لیڈر بننا ہے. اور لیڈر بننے کا بہترین طریقہ یہ کہ وہ بارڈ لا کرے, لا کی ڈگری لے. پھر انہوں نے وہ ادارے کا انتخاب کیا, آپ کو پتا ہے, پھر لا کی ڈگری لیڈر سے والد صاحب مخالفت کر رہے ہیں کہ نہیں یہ نہیں کرنا تم نے, اور جب واپس آئے تو وہ برے صغیر کے سب سے ینگ عمر کے وکیل تھے. پھر ایک لمبی لائف سٹوری سٹارٹ ہو جاتی ہے, ٹھیک ہے کہ نہیں, جس میں جناب ان کی بلوڈ وائف کا انتقال ہو جاتا ہے, بیوی کا انتقال ہو جاتا ہے. پھر اس کے ساتھ کتنا غم جڑا ہوا ہے, کتنا روتے ہیں, اور کیا چیلنج آتے ہیں. کوئی پاس کوئی رہا ہی نہیں ہے. ایک والدین پہلے انتقال کر چکے ہیں, ایک بیوی سے محبت تھی وہ بھی چلی گئی, اس کے بعد جناح اٹھتا ہے, اور پھر پتہ لگتا ہے دنیا کو کتنا بڑا انسان ہوتا ہے, کیونکہ آگے نیچر نے ایک بڑا کام لینا تھا. وہ چیلنج اس کو کیا کر رہے تھے, پالش کر رہے تھے. آگے نیچر نے پاکستان بنوانا تھا اس سے, ہے کہ نہیں ہے. یاد رکھیے گا, بڑا کام وہ کر سکتا ہے جس کے ذاتی فائدے اور نقصان ختم ہو چکے ہوں, یا سینس ہی ختم ہو چکی ہو, آنے اور جانے کی پرواہ ختم ہو جائے نا, نیچر آپ سے بڑا کام لے لیتی ہے. یہ بہت بڑا سائن ہے. جب تک آپ کو پتا ہے نا یار یہ میرا تو بڑا فائدہ ہے, یہ میرا تو بڑا نقصان ہے, تب تک نیچر کام نہیں لیتی. نیچر لالچ ختم کر دیتی ہے. جب کسی سے بڑا کام لینا ہوتا ہے نا, پھر نیچر اس میں سے لالچ ختم کر دیتی ہے. فائدہ نقصان کی سینس ہی ختم. یہ بہت بڑا جملہ ہے, انٹلیکچوئل جملہ کو, میرا خیال ہے اس کو ویڈیو پہ سننے والا انجوائے کرے گا. فائدے نقصان کی سینس ہی ختم ہو جائے نا, تو نیچر نے اس کا مطلب ہے کو بڑا کام لینا ہے. پھر آپ نیچر کے ساتھ مل گئے ہو, کیونکہ نیچر کو بھی پرواہ کوئی نہیں نا ہوتی. قدرت کے ساتھ آپ کھڑے ہو گئے ہو, اور قدرت آپ سے کوئی کام لے لے گی. اب یاد رکھیے گا, اگر اس کو کنکلیوڈ کرے ساری باتوں کو, تو کنکلیوڈ اس طرح ہوگا کہ نہ تو ہماری زندگی کے مسئلے ختم ہو سکتے ہیں, اور آج تک کسی انسان کے ختم نہیں ہوئے, نہ زندگی میں بے بسی ختم ہو سکتی ہے. ہاں, بے بسی کو حل کرنے کا ہمارے پاس ایک زبردست ویپن ہے, ایک ٹول ہے, اور وہ ٹول کیا ہے, پرے, دعا. اور دعا کرنے والا, واصف علی واصف صاحب فرمایا کرتے تھے, ان کے جملے سے اختتام کرتے ہیں. واصف علی واصف صاحب فرمایا کرتے تھے, جس کا دعا پہ یقین ہے اس کا خدا پہ یقین. دعا پہ یقین اس بات کا اظہار ہے کہ میرا خدا پہ یقین ہے کوئی جو مجھے سننے والا ہے کوئی ایسا جو میرے مسئلوں کا سولوشن جانتا ہے کوئی ایسا جو مجھے میرے دل سے اندر سے جانتا ہے کوئی ایسا جو مجھے کامیابی دے گا, ہے کوئی ایسا جو مجھے رستہ دے گا, ہے کوئی ایسا جو میرا مجھ سے بڑھ کے انتظار کر رہا ہے, جو میری کامیابیوں کا محافظ ہے, جو میری ذات کا محافظ ہے, جو مجھے پالنے والا ہے, جو مجھے پالش کرنے والا ہے, جو مجھے پرورش دینے والا ہے, جو چاہتا ہے کہ میں کامیاب ہوں. اور کوئی ہے ایسا جو مجھے 70 ماؤں سے زیادہ پیار کرتا ہے.